السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا انفلوئنسر سلمان خان HYC، تقریباً 2 دن پہلے میں نے ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر دیکھیں تو بہت افسوس ہوا کہ وہ ہاسپٹل میں ہیں اور دنیا بھر کے آکسیجن وغیرہ وہ جو مریض کو کریٹیکل کنڈیشن میں لگائے جاتے ہیں وہ چیزیں ان کے لگی ہوئی ہیں۔ تو ایک فکر پیدا ہوئی کہ آخر سلمان خان HYC کو کیا ہوا۔ بعد میں پتہ چلا تحقیق کرنے پر کہ انہوں نے اپنی جان لینے کی کوشش کی، اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ پولیس کا پریشر ان کے اوپر زیادہ تھا، کیونکہ یہ جو ہے نا بہت اچھا کام کرنے والے بندے ہیں۔ یہ سلمان خان HYC، وہ الگ بات ہے کہ ان کے اوپر جو فراڈ کے چندہ چوری کے جو الزامات لگے ہیں وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن بہرحال انہوں نے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلے تو میں نے سلمان خان HYC کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو شفا عطا فرمائے، لیکن یہ جو انہوں نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے یہ بہت خطرناک عمل ہے، بہت خطرناک عمل ہے، کیونکہ کوئی مسلمان اس طرح کا گھنونا، اس طرح کا بزدلانہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ آپ سمجھ لیجئے، سلمان خان HYC کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایکچول میں ایک نالائق قسم کا پولیٹیشین ہے، اس نے حضور کے شان میں کچھ کہا تھا تو سلمان خان HYC اس کے اگینسٹ کام کر رہے تھے، FIR وغیرہ قانونی ایک لڑائی لڑ رہے تھے، لیکن جو پاور میں پارٹی ہے اس کی طرف سے اس کو سپورٹ کیا گیا تھا، اور سلمان خان HYC کے اوپر پولیس کا بہت پریشر تھا، جس کی وجہ سے سلمان خان HYC نے یہ غلط قدم اٹھایا اور اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ سلمان خان HYC کو شفا عطا فرمائے۔ ان کے کاموں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے جس سے میں بھی ایگری نہیں کرتا، خاص طور پر غازہ کے لیے جو انہوں نے چندہ بٹورا، اور بہت سارے ان کے اوپر فراڈ کے بھی کیسز لگے ہیں اور ثبوت کے ساتھ، تو وہ ایک اپنا الگ میٹر ہے، لیکن سلمان خان HYC نے بہرحال بہت اچھے کام کیے ہیں جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ لیکن 2 باتیں ہیں جو میں سلمان خان HYC سے متعلق آپ لوگوں سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور ہو سکتا ہے ان تک میری یہ بات پہنچ جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنی جان لینا یہ ایک بہت بزدلانہ عمل ہے، بہت بزدلانہ عمل ہے، خاص طور پر جب حضور کی شان کے لیے آواز اٹھانے والا بندہ، یعنی میں یہ اگر کہہ رہا ہوں کہ میں ایک عالم دین ہوں، حضور کی سنتوں پر عمل کرو، حضور کے طریقے پر عمل کرو، حضور کی شان میں ہم گستاخی برداشت نہیں کریں گے، جب میں یہ تمام آوازیں اٹھا رہا ہوں اور میں ہی دنیا کے حالات سے پریشان ہو کر وہ کام کرنے لگوں جو حضور کے طریقے کے خلاف ہو، اور وہ کام کروں جو حضور کے طریقے کے خلاف تو ہے ہی، ایسا خطرناک عمل ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایسا شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ حضور نے اپنی جان لینے والا، تو اپنی جان لینے والا شخص جو سوسائڈ اٹیمپٹ کرتا ہے، اپنی جان لے لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی، اور یہ اتنا خطرناک ہے، ایسا گناہ ہے سوسائڈ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ اپنی جان لینے والا شخص اللہ کی عدالت میں اتنا بڑا مجرم کو جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی لیے پہلی بات میں آپ لوگوں سے بولنا چاہتا ہوں کہ یہ جان، یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ ایمان والا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، ایمان والا حالات سے نہیں گھبراتا۔ مسلمان کتنے ہی حالات خراب ہو جائیں وہ گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا یقین ہے اس بات پر کہ میرے ساتھ اللہ ہے۔ تو سلمان خان HYC نے جو یہ قدم اٹھایا، مجھے تو امید نہیں تھی کہ سلمان خان HYC ایسا کریں گے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے وہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے۔ سلمان بھائی، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کا کوئی قدم نہ اٹھائیں، آپ لڑیے، طاقت سے لڑیے، آواز اٹھائیے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کا بزدلانہ قدم، کائرتا والا قدم یہ نہیں اٹھانا چاہیے کہ آپ کی آخرت ہی برباد ہو جائے، دنیا میں بھی آپ کو لعنتیں پڑیں، کیونکہ اسلام نے کبھی بھی اس طرح کے قدم اٹھانے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، ان پر ترس نہیں کھایا۔ حوصلہ شکنی کرنا چاہیے اس طرح کا جو قدم اٹھائے، پریشانیوں سے گھبرا کر اس طرح کے قدم اٹھانے والے سب سے بڑے قائر ہوتے ہیں، سب سے بڑے بزدل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہوتا، وہ یہ سوچتے ہیں بس قصہ ختم ہو۔ پہلی بات، اور میں آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے ایسے واقعات سننے کو ملتے رہتے ہیں، یہ کر لیا، وہ کر لیا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یقین رکھو اللہ پر، یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ دنیا میں اگر تکلیفیں مل رہی ہیں تو اللہ کے گھر پہ جا کے سجدے میں پڑ جاؤ،
اللہ کو یاد کرو, ذکر کرو, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے تمہیں سکون ملے گا. دوسری بات, میں سلمان خان ایچ.وائی.سی کے بارے میں ایک بات یہ بولنا چاہوں گا کہ دیکھو سمجھداری سے کام کرنے کی ضرورت ہے. سلمان خان ایچ.وائی.سی کی اپنی ایک پہچان تھی, اپنی ایک ان کی آواز تھی, لیکن جب سے وہ پولیٹکس میں گئے تو عام طور پر کیا دیکھا جاتا ہے پولیٹکس کے بارے میں کہ ہمارے مسلمان نوجوان جس پارٹی سے جڑتے ہیں تو اندھا جڑ جاتے ہیں. اندھا مطلب جیسے مان لیجئے کوئی مسلمان سماجوادی سے جڑا ہوا ہے تو وہ سماجوادی سے ایسے جڑے گا کہ اندھی تقلید کرے گا اس کی. سماجوادی کے مکھیا کو وہ سر پہ بٹھا کے رکھے گا. وہ تو اسلام میں شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے. کسی کے سامنے سجدہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ورنہ مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ جس پارٹی سے جڑتے ہیں اس کو خدا مان لیتے ہیں. ہاں زبان سے نہیں مانتے لیکن اپنے عمل سے سڑکوں پہ کھڑے ہوں گے, صاحب مکھیا کے استقبال میں زمینوں پہ جھک جائیں گے, کاروں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. ترس آتا ہے یار, ترس آتا ہے. آپ کسی بھی پولیٹکس پارٹی سے جڑو, لیکن اس پارٹی کے ساتھ جڑنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس پارٹی کے مکھیا کو, اس پارٹی کی تمام پالیسیز کو ایسے سر پہ سوار کر لو کہ وہ بس اس کے آگے پیچھے ہم اب کچھ نہیں بول سکتے. ہوتا یہی ہے, عام طور پہ دیکھنے میں آتا ہے. پھر جب ایک پارٹی کو آدمی چھوڑے گا دوسری سے جڑ جائے گا, تو دوسری پارٹی سے جب جڑے گا تو پھر اس کو خدا مان لے گا. اپنا ایک وقار, اپنی ایک طاقت کو تو قائم رکھو. مجھے ترس آتا ہے اپنے مسلم لیڈران پر جو پارٹیوں سے جڑ کر سانسد بھی ہیں, ودھائک بھی ہیں, لیکن پارٹی کے خلاف وہ بات انصاف کے لائق, وہ بات صحیح ہے, بالکل ایک دم درست ہے, لیکن چونکہ پارٹی کی پالیسی کے خلاف ہے تو نہیں بولتے وہ سنسد میں, نہیں بولتے وہ جنتا میں اس بات کو. کیوں؟ وہ پارٹی کے خلاف جا رہا ہے, پارٹی کے خلاف کام نہیں کریں گے. تو میں آپ لوگوں سے بولنا چاہتا ہوں کہ اپنا وقار قائم رکھو. ایک ایمان والے کی شان یہ ہے کہ اس کا وقار قائم رہے. سلمان خان ایچ.وائی.سی نے کیا کیا کہ جب وہ پولیٹکس میں آئے تو انہوں نے جس پارٹی کو جوائن کیا اس پارٹی کو ایسا جوائن کیا کہ صاحب دوسری پارٹیز کے بارے میں ایسی باتیں, دوسری پارٹی کے لیڈروں کے بارے میں ایسی باتیں, ایسا لگ رہا تھا کہ سلمان خان ایچ.وائی.سی جس پارٹی کے ساتھ جڑے وہ تو بس آسمان سے آئی ہے, اس کے تو نام اعمال میں کوئی کالا کام ہے ہی نہیں. تو دیکھو ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا سب اپنے فائدے کے لیے کام کر رہی ہیں. آپ بھی اپنے فائدے کے لیے کام کرو, کسی کو اپنا سگا مت سمجھو. ہاں بھائی ہمارے حق ہیں وہ ملنا چاہیے, ہم آپ کے ساتھ کام کریں گے. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایک ایگریمنٹ آپ کا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس آپ کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا. سلمان خان ایچ.وائی.سی نے یہی غلطی کی کہ انہوں نے ایک پارٹی کو جوائن کیا اور پھر دوسری پارٹیز جو خاص طور پر جو پارٹی پاور میں ہے اور مجلس اتحاد المسلمین ہے, پھر دنیا بھر کی باتیں اپنے مسلمانوں کے بارے میں بولنا شروع کر دی اور یہ دکھانے کی کوشش کی کہ صاحب میں جس پارٹی سے جڑا ہوں بس یہی سب سے بہترین پارٹی ہے, جس کی وجہ سے ان کو جو سپورٹ مل رہا تھا وہ ملنا بند ہو گیا. اسی لیے دوسرا مشورہ میرا سلمان بھائی کو یہ ہے کہ سمجھداری سے کام کرو. سمجھ رہے ہو, ہر آدمی اپنے نفع کے لیے لگا ہوا ہے, ہر آدمی آپ جس پارٹی سے جڑو اپنے فائدے کے لیے جڑو. آپ کہ بھائی میں تمہارے ساتھ کام کروں گا لیکن میرا ایگریمنٹ ہی ہے, ایگریمنٹ کے ساتھ کام ہونا چاہیے, نہ کہ یہ کہ صاحب ہم نے آپ کو اپنا راجہ مان لیا, اب تو ہم آپ کی جنتا ہیں, آپ جیسے فیصلہ کریں گے وہ آپ کا ہمارا سر آنکھوں پر. نہیں, چھوڑ دو ایسی پولیٹیکل پارٹیز کو. یہ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے. تو سلمان بھائی سے ایک غلطی یہ بھی ہوئی کہ انہوں نے جو ہے نا جوش اور جذبات میں آ کے ایک پارٹی کی محبت میں اور دوسری پارٹی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. میں تو مسلمانوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جس پولیٹیکل پارٹی سے جڑے ہوئے ہوں اور دوسری پولیٹیکل پارٹی سے ایک دوسرا ہمارا مسلمان جڑا ہوا ہے, آپ اس سے متبھید کریں لیکن ادب کے دائرے میں, سلیقے کے دائرے میں, کہ کل آپ کو اگر اس کا سامنا کرنا پڑے تو وہ آپ کی عزت کرے, وہ آپ کا احترام کرے. یہ دو غلطی کی طرف میں خاص طور پر سلمان خان ایچ.وائی.سی کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں. پہلا کہ یہ جسم, یہ جان اللہ کی امانت ہے. ایک ایمان والا کبھی تنا نہیں ہوتا, وہ کبھی نہیں گھبراتا, ٹھیک ہے, اور اس طرح کا غلط قدم تو وہ کبھی نہیں اٹھا سکتا. حرام ہے, ناجائز ہے اس طرح کی حرکت کرنا. دوسرا, ہم ملک میں رہتے ہیں تو سمجھداری سے کام کریں. کوئی آپ کا سگا نہیں ہے, سمجھ رہے ہو, سب اپنے نفع کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ بھی اپنے فائدے کے لیے کام کریں. ہاں غلط کاموں پر آواز اٹھائی جائے لیکن اس لیول پہ ہی اٹھائی جائے کہ اپنے اوپر کوئی آنچ نہ آئے اور اپنا کوئی بڑا نقصان نہ ہو, ٹھیک ہے. باقی اللہ سے دعا کی جائے, اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ
صاف دل کے ساتھ کام کیا جائے۔ باقی میری سلمان خان HYC کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، اور دوبارہ سے وہ تیار ہوں، اپنی غلطیوں کو سدھاریں اور مضبوطی کے ساتھ پھر میدان میں کام کریں۔ السلام علیکم۔